السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ کہف 15واں پارہ، پارے کا 21واں رکوع ہے اور سورت کا 9واں رکوع ہے. اس رکوع میں 11 آیتیں ہیں. اوپر کی آیتوں میں تذکرہ چل رہا تھا کہ ہم نے جن کو ہلاک کیا ہے ظلم کی وجہ سے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس کی ہلاکت کا وقت مقرر تھا. اللہ کے علم کے مطابق جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا. اسی کے دلیل میں یہ واقعہ بھی آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا علم کتنا محیط ہے، جیسا جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ویسا واقع ہوگا. کائنات میں جو کچھ ہوگا اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوگا. یہ ذہن میں رکھ کر یہ واقعہ آپ سنیں گے، اور یہ 2 رکوع پر مشتمل ہے. ایک رکوع آج اور ایک رکوع رمضان بعد، اور اگر کھانے میں دیر ہو گئی تو پھر دونوں رکوع آج. یہ پورا کا پورا بہت اہم واقعہ ہے، سبق ہے. اللہ تعالیٰ کس قدر تنبیہ کرتے ہیں اور کیسا کلام سکھاتے ہیں. ایک محفل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود تھے. کسی نے پوچھا اس وقت زمین پر آپ سے زیادہ کسی کا علم ہے کیا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا اللہ عالم، اللہ کو معلوم ہے، بلکہ چونکہ آپ نبی تھے، صاحب تورات تھے، اللہ سے ہم کلام تھے، اور دوسرا کوئی نبی تھا نہیں اس وقت، اور نبی سے بڑا کوئی دوسرا ہوتا نہیں. اس خیال میں آپ نے کہا اس زمین پہ اس وقت مجھ سے زیادہ دوسرا کوئی علم والا نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ چاہتے تھے کلام کی تعلیم دینا کہ اللہ عالم بولنا. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا علم زیادہ ہے اور کون دوسرا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ علم کی منتہا اللہ کی ذات ہے. علم کی منتہا الی ربک منتہاہا، اللہ نے کہا ہے علم کی منتہا آپ کی ذات ہے. کائنات میں سب کے پاس علم ہے، لیکن ہر ایک سے دوسرا سواسر موجود ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے کہا فوق کل ذی علم علیم، فوق کل ذی علم، ہر علم والے سے دوسرا علم والا موجود ہے. تو مجھے سب سے زیادہ علم ہے یہ کہنے کے بجائے اللہ عالم کہنا چاہیے تھا. یہی اللہ نے سکھانے کے واسطے حضرت موسیٰ کو پیغام دیا کہ ایک بندہ ہے، اس کا علم تم سے زیادہ ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان کا علم
کونیات کا علم تھا، اسرار کائنات جسے کہتے، اور حضرت موسیٰ کا جو علم تھا یہ بھی علم اسرار ہے، لیکن الہیات ہے، یہ شریعت کا علم ہے جس سے اللہ بندے سے قریب ہوتا ہے۔ تو یہاں علم شریعت ہے جس کو علم الہیات کہتے ہیں، اور وہاں علم کونیات تھا جس کو کائنات کہتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ ایک بندہ اور ہے جس کا علم زیادہ ہے۔ اللہ کی شان ہے، حضرت موسیٰ نے کہا مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو پتہ بتائیے، اس سے ملاقات کریں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے۔ اس کا مطلب اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ علم کی محفل کہیں ہے تو اس کو آنا چاہیے، علم کو سیکھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے حضرت موسیٰ کی بھی، تمام صحابہ کی بھی، اللہ کا حکم بھی ہے، اس کی تعمیل بھی ہے۔ قرآن کو سیکھنا، حدیث کو سیکھنا، علم شریعت کو سیکھنا، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان۔ آپ چاہتے تو کہا دیتے ٹھیک ہے یہاں رکو، میں بلاتا ہوں ان کو، یہیں مل لو، مسجد مغل پورہ میں مل لو، یہاں نہیں بلائے۔ کہا آپ کو جا کے ملنا پڑے گا، کیونکہ سیکھنے والے کو جانا پڑتا۔ اور اللہ نے کہا کہ پتہ بھی ایسا بتایا کہ ڈھونڈنا پڑے، نہیں تو بول دیتے مغل پورہ میں فلاں جگہ ہے، جا کے مل لو۔ نہیں، ایک مچھلی لے کے جاؤ، بھنی ہوئی، تلی ہوئی، کھائی ہوئی، آدھی کھائی ہوئی، وہ جہاں زندہ ہو کر چلی جائے سمجھ جانا وہاں ملے گا وہ آدمی۔ یہ پتہ دیکھو بتایا اللہ نے۔ مچھلی وہاں زندہ ہو کے چلی بھی گئی، لیکن شیطان وہاں بھی تو تھا، اس نے کہا بھلا دیا، ساتھی کو بھلا دیا۔ بات آ رہی ہے آگے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کی شان ہے کہ بھلا دیا۔ 24 گھنٹہ چلنے کے بعد جب بھوک لگی، کھانا مانگا تو یاد دلایا کہ وہ ٹوفی وہیں کا وہیں مچھلی چلی گئی تھی، اب یاد آیا۔ تو شیطان کی طرف سے نسیان، بھول گئے، اتنا پتہ مشکل، ڈھونڈنا پڑا، 24 گھنٹہ وہاں پہنچنے کے بعد آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، جو ان دو رکوع کو اچھا سمجھ لے گا اس کو علم کی قدر ہو جائے گی۔ علم کے لیے پیغمبر بھی جا رہے ہیں، علم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اکیلے کہاں جاتے؟ ایک ساتھی کو لیا جس کا نام تھا یوشع ابن نون ابن ابراہیم ابن یوسف۔ یوسف کے خاندان سے تھے وہ، یہ بھی پیغمبر کے خاندان میں سے تھے، بعض نے کہا وہ بھی پیغمبر ہی تھے۔ اب یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے۔ فتح کے معنی نوجوان کے آتے ہیں۔ نوجوان کہہ کے اس کی عزت و تکریم کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے پاس تو نوکر کہتے، غلام کہتے، نہیں، نوجوان، یہ اس کے اعزاز کی وجہ سے کہا گیا ہے، غلام نہیں کہا، خادم نہیں کہا، یہ اعزاز ہے۔ ساتھی کا اعزاز کرنا سکھایا ہے اپنے نوجوان سے، جن کا نام یوشع ابن نون ہے۔ کیا کہا؟ لا ابرح، لا ابرح کے معنی میں اپنی جگہ سے ہٹوں گا نہیں، برابر چلتا رہوں گا، جس کام میں لگا ہوں وہ کام کر کے ہی چھوڑوں گا، یہ ہے لا ابرح، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کب تک؟ حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، چلتا رہوں گا، چلتا رہوں گا۔ مجمع کے معنی ملنے کی جگہ، اور بحرین تسنیہ ہے بحر کی، دو دریا۔ یہ دو دریا کئی جگہ ملتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر بھیجا تھا اللہ نے؟ بعض کہتے ہیں اندلس میں ہے، بعض کہتے ہیں انطاکیہ میں ہے، بعض کہتے ہیں ایریا میں ہے، ملک شام میں ہے، الگ الگ رائے لوگوں کی ہیں، لیکن جب قرآن نے متعین نہیں کیا ہے تو ہم بھی اتنا ہی کریں گے کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی، وہ کوئی بھی جگہ ہوگی۔ چلے، او امضیہ حقوبہ،
یا تو مجمع البحرین مل جائے یا پھر میں چلتا رہوں گا. کتنا چلوں گا؟ حقوبہ کہتے ہیں 80 سال کو. ایک حقب 80 سال کو بولتے ہیں. اگر قاف پر جزم لگا دیں گے حقبہ تو 80 سال کا ہوتا. اس کی جمع ہے حقوبہ، یعنی سالوں چلتے رہیں گے. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے لابثین فیہا احقابا. حقب کی جمع احقاب آئی ہے وہاں، یہاں حقوب آئی ہے اس کی جمع. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت لمبی مدت چلتا رہوں گا، یا تو منزل ملے یا تو چلتا رہوں گا. یعنی عزم و استقلال ظاہر کیا، چلتا رہوں گا. فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما. چلتے چلتے جب اس مقام پر پہنچے، فلما بلغ جب دونوں کے دونوں پہنچے، مجمع دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ، بینہما ان دونوں دریاؤں کے درمیان کی جگہ پر پہنچے. نسیا بھول گئے، دونوں بھول گئے. یہاں واقعہ میں آیا دونوں بھول گئے، لیکن تشریح میں ہے کہ حضرت موسیٰ سو رہے تھے، تھک کے ایک پتھر پہ ٹیکا لگا کے لیٹ گئے، نیند لگ گئی، سو گئے. یوشع جاگ رہے تھے. وہ مچھلی آپ کے ٹفن سے نکلی، مچھلی بھنی ہوئی تلی ہوئی. بعض نے کہا ٹفن سے نکلی مقتل، اور بعض نے کہا توشہ دان تو الگ تھا، اس کو بطور نشانی کے لیے گئے تھے، جہاں یہ زندہ ہوگی وہاں جانا ہے. مچھلی آدھی کھائی ہوئی تھی. صاحب قرطبی کہتے ہیں، ابن عطیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس مچھلی کو، زندہ تھی بعد میں وہ. تو وہ مچھلی وہاں سرک کے چلی گئی، زندہ ہو کے چلی گئی. صرف چلی گئی نہیں، جاتے ہوئے پانی روکتے ہوئے چلی گئی. جہاں جہاں سے گزرتی سوراخ دور سے نظر آتا، اس کو سرنگ کہہ سکتے آپ، پانی کا سرنگ. یہاں پر سربا اسی کو کہا ہے. نسیا دونوں بھول گئے. کیسا دونوں بھول گئے؟ لکھا ہے کہ اب تو حضرت موسیٰ سو رہے تھے، یوشع جگ رہے تھے. ان کو خیال میں آیا کہ اب جگانا مناسب نہیں ہے، اٹھنے کے بعد بتا دیں گے. لیکن اٹھنے کے بعد چلے اور چل دیے، بتانا بھول گئے. 24 گھنٹہ رات اور دن چلتے چلتے جب اگلی صبح ناشتے کا وقت آیا تو کہا لاؤ کھانا لاؤ. تب انہوں نے کہا کھانے میں جو تھی وہ تو چلی گئی، وہیں چلی گئی. کہا جب بتائیں کیوں نہیں؟ کہا بھول گیا. یہ ہے نسیان. ان کو شیطان نے بھلایا، بتانا بھول گئے. اب یہاں نسبت آئی دونوں کی طرف کہ دونوں بھول گئے، کیونکہ اگر وہاں سے چلے تھے تو پوچھتے تھے کھانا کہاں ہے، توشہ کہاں ہے، مچھلی کہاں ہے، نشانی کہاں ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. تو کچھ بھی نہیں سوال کیا، تو یہ بھی تو نسیان ہی ہے. تو نسیہ فرمایا، تسنیہ کا صیغہ، دونوں کے دونوں بھول گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے نسیان انسان کی صفت ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھول گئے، حضرت یوشع بھول گئے، ہمارے نبی نماز میں بھول گئے، 4 رکعت کو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. اسید بن حجر کہتے ہیں آپ نماز کم ہو گئی کہ آپ بھول گئے. آپ نے کہا نہ بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. لوگوں نے بہت دیر کے بعد سوال پر جواب دیا، نہیں جیسا یہ کہتے ہیں ویسے ہی صحیح ہے، 2 رکعت ہوئی آج. حضور پھر سے کھڑے ہوئے، 2 رکعت اور پڑھ لیا. تو نسیان ہے. آپ نے کیا کہا؟ تمہاری طرح میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں. اس نسیان سے کون پاک ہے؟ سورہ طٰہٰ پارہ 16 میں اللہ فرماتے ہیں ربی لا یضل ربی ولا ینسا. نسیان سے میرا رب پاک ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولتا نہ بھٹکتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے. مدینے میں ایک نوکر کو ڈانٹ رہا تھا مالک، کیوں؟ ریٹ کم بتایا اس نے گراہک کو، زیادہ ریٹ تھا کم بتایا. ہم لوگ خریدنے گئے تھے کچھ مصلی وصلی جائے نماز وغیرہ، تو اس نے ڈانٹنا شروع کیا کہ ریٹ زیادہ تھا تم کم کیوں بتائے. میرے دماغ میں یہی آیت آئی لا یضل ربی ولا ینسا. تو رب کا کام ہے نہ بھولتا نہ بھٹکتا. یہ بیچارہ نوکر کو کیا ڈانٹ رہے ہیں آپ؟ تو انہیں فوراً چھوڑ دیا ڈانٹنا اور کہا ھذا عالم،
یہ میرے لیے آیت ڈھونڈ کے لا کے رکھ دیا سامنے. تو نسیان سے کوئی پاک نہیں ہے. نسیان ایک انسان کی صفت ہے. موسیٰ بھی بھول گئے, یوشع بھی بھول گئے, بھولنا کوئی عیب نہیں ہے. فرمایا نسیا حوتہما, حوت مچھلی کے کئی نام ہیں, جیسے یہاں لفظ حوت آیا ہے سورہ نون, نون والقلم میں. ذنون کہا ہے مصری والے, نون والے یعنی مچھلی والے, حضرت یونس, تو کہیں نون کا لفظ آیا ہے, نون والے, حوت والے. مچھلی کے بہت نام ہیں. جیسے آپ کے اب آم کا سیزن ہے, آم کی قسمیں ہیں, مچھلی کی اتنی قسمیں, بہت سارے نام ہیں. مچھلی بھول گئے. نسیا حوتہما, دونوں کے دونوں اپنی مچھلی, اپنی جس سے نشانی ملتی تھی جگہ کے تعین کی, وہی بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا, پس بنا لیا اپنا راستہ اس مچھلی نے, فی البحر سمندر میں, سرابا, سرابا کے معنی سرنگ کے آتے ہیں, سرنگ کی طرح, یعنی پانی کا بہاؤ رک جاتا, جہاں سے وہ گزرتی اس کے گزرگاہ کو پانی مٹاتا نہیں. پانی کا کام کیا ہے؟ مل جانا, جریان اور سیلان. لیکن یہ پانی جہاں جہاں سے مچھلی گزرتی ہے سرنگ کی طرح پانی رکا ہوا. جیسے آپ دیکھتے ہیں رات میں تارا ٹوٹتا ہے, تارا تو جدھر سے وہ گزرتا ہے روشنی دکھتی ہے, روشنی, اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں, گزرتا ہوا تارا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مچھلی جہاں سے گزرتی پانی رک گیا. جیسے فرعون کے استقبال میں کیا کہا تھا فرعون نے؟ دریا پھٹ گیا میرے استقبال میں, راستہ بنا دیا. اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میں پہنچوں گا تب کیا حال ہوگا. پانی کس کے حکم سے کھڑا تھا؟ اللہ کے حکم سے کھڑا تھا. لیکن جیسے ہی موسیٰ پار ہو گئے لشکر کے ساتھ, فرعون کی باری آئی, پھر پانی ہو گیا. تو پانی کا رکنا, پانی کا چلنا اللہ کے حکم سے ہی ہے. مچھلی نے جہاں سے گزر کیا پانی وہاں رک گیا, گول سوراخ نظر آیا, تو یہاں سربا کہا, اور آگے چل کے اسی کو عجبا کہیں گے. عجبا کے معنی تعجب ہے, پانی نہیں آ رہا آگے پیچھے, پانی کا کام ہے مل جانا. تو یہاں سربا ہے, یعنی حقیقت کے لحاظ سے سربا ہے, اور دیکھنے والے کے لحاظ سے عجبا ہے. عجب ہے, یہ تعجب کی بات ہے. یہ کھائی ہوئی مچھلی, آدھا کھائی ہوئی مچھلی پانی کی جگہ پر زندہ ہو گئی, چلی گئی. یہ اللہ کی وہ قدرت ہے. فلما جاوزا, جب دونوں پار ہوئے, جاوزا تجاوز کرنا, جس جگہ جانا تھا وہاں سے آگے جانے کو تجاوز کہتے ہیں. تجاوز کے معنی پار کرنا. جیسے ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آپ سامنے بیٹھے ہیں, وہاں سے ہٹ گئے, تو اس کو پار کرنا نہیں بولتے, اس کو ہٹ جانا بولتے. لیکن اگر اس طرف ہے, اس طرف جا رہا ہے, تو اس کو پار کرنا بولتے ہیں. یہ تجاوز کرنا ہے. آپ کے پیچھے نمازی نماز پڑھتا ہے, ایگزیکٹ اس کے پیچھے آپ سامنے موجود, تو آپ ہٹ گئے, تو اس کو پار کرنا نہیں بولتے. لیکن اگر آپ اس طرف ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں, پورا کراس کر رہے ہیں, تو یہ تجاوز کرنا کہلاتا ہے. یہاں وہی لفظ ہے تجاوزا, دونوں کے دونوں پار کر گئے, یعنی جہاں سے آگے نہیں جانا تھا وہاں سے آگے پار کر گئے, وہیں رکنا تھا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا, جب پار ہو گئے دونوں, یہاں تک کہ اپنے نوجوان سے کہنے لگے آتنا غداءنا, لاؤ ہمارا ناشتہ. غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو, صبح کے کھانے کو غدا کہتے ہیں. اور دوپہر کے کھانے کو بعض نے فطور کہا ہے, بعض نے اس کا الٹا کہا ہے. البتہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى, جب دوپہر میں کھانا کھاؤ تو ذرا لمبا ہو جاؤ, مطلب لیٹ جاؤ, جسے قیلولہ کہتے ہیں. اور اگر شام میں کھانا کھاؤ تو ذرا چلنا پھرنا, چلو. اذا تغدى تمدى واذا تعشى تمشى. ہمارے پاس کھاتے ہیں 12 بجے, تو کب چلیں گے؟ چلنے نہیں آئے گا, اتنا لوڈ ہو جاتے.
کھانے سے بھی لوڈ اور نیند سے بھی لوڈ اور وقت سے بھی لوڈ. تو وہ کھانے کا وقت نہیں رہتا جو ہم کھاتے ہیں. بہرحال یہاں فرمایا دونوں آگے بڑھے, بھوک لگی, اب تک تھکان نہیں لگی تھی, اب تھکان لگی, کیونکہ مقصد سے آگے بڑھنے پر تھکان محسوس ہوئی. مقصد تک گئے تو تھکان محسوس نہیں ہوئی. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, البتہ تحقیق ہم کو تو لگی ہے. لقینا مانے ہماری ملاقات ہوئی ہے, یعنی ہم کو لگی ہے. من سفرنا ہمارے اس سفر سے کیا لگی ہے؟ نصبا, تھکان, تھک گئے. یہاں سے لکھا ہے شارحین نے کہ جب انسان کے مقصد سے آگے چلنا پڑتا ہے تو تھکان کا اظہار ہوتا ہے, اور مقصد سے پہلے تک اس کا ایک حوصلہ ہوتا ہے تو تھکان نہیں ہوتی. اس تھکان کو دور کرنے کے واسطے انہوں نے جب کھانا مانگا, اب ان کو یاد آیا. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ, کہنے لگے خادم کیا آپ نے دیکھا جب ہم ٹھکانہ لیے تھے صخرہ کی طرف. اوینا, آوا یا اوی کے معنی ٹھکانہ لینے کے آتے ہیں, تھوڑی دیر کے واسطے پناہ لینے کے آتے ہیں, رک کر آرام کرنے کے آتے ہیں. او آوی الی رکن شدید, حضرت لوط نے کہا تھا جب قوم بدماشی کر رہی تھی, او آوی, کیا میں کوئی پناہ گاہ پاتا تو اچھا تھا تمہارے شر سے بچنے کے لیے. تو آوا یاوی کے معنی ٹھکانہ دینا. آپ نے دیکھا جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا. الی الصخرہ, صخرہ کہتے ہیں اس چٹان کو جو پانی میں کہیں کہیں نظر آتی ہو, پتھر کی چٹان جہاں تھوڑی دیر بیٹھ سکتا ہو, لیٹ سکتا ہو, صخرہ اسی چٹان کا نام ہے. فإنی نسیت الحوت, تو بے شک میں نے بھلا دیا مچھلی کو. نسیتو, میں بھول گیا, الحوت, اس مچھلی کو بھول گیا, یعنی تذکرہ کرنا بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان, بیچارہ ہر جگہ بدنام ہے یہ, اسی کا نام آتا ہے چاہے وہ کچھ کرے یا نہ کرے. اس کا نام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ چیلنج کر چکا ہے کہ میں ہر جگہ اتنا کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں. تو اعلان کر چکا ہے, اسی واسطے ہر جگہ اس کا نام آئے گا. اگر کوئی جنگ میں کوئی پارٹی پہلے اعلان کر دے کہ میں ایسا کروں گا اور ایسا ہو, تو نام کس کا آئے گا؟ اسی کا نام آئے گا. اس نے کہا تھا, اس نے کیا ہوگا. تو اس واسطے ہر جگہ شیطان کا نام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے, میں ایسا کروں گا. جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف جاتی ہے, کیونکہ اچھا وہ کام نہیں کرتا, وہ خراب ہی کرتا. جس کا ساتھی شیطان ہو وہ شیطان اچھے کام کا حکم نہیں کرتا ہے. فساء قرینا ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین. جو شیطان ہوتا ہے, شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے. جو رحمان سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان کو, اور وہ ساتھی برا ساتھی. تو شیطان نے ہم کو بھلا دیا. وما انسانی الا الشیطان, نہیں بھلایا اس تذکرہ کرنے کو آپ سے مگر شیطان نے. ان اذکرہ, کہ میں آپ کے سامنے اس کا چرچا کروں. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور بنا لیا اس مچھلی نے اپنا راستہ سمندر میں. عجبا, عجب طریقے سے. عجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو مردہ زندہ ہو گئی, دوسرے وہیں زندہ ہوئی جہاں زندہ ہونا تھا اس کو, اور تیسرے راستے ہوئے پانی رک گیا, سرنگ بن گیا. پھر وہ کھائی ہوئی زندہ کیسے ہوئی؟ ابن عطیہ کہتے ہیں میں نے اس کو بہت دن کے بعد بھی دیکھا, اس مچھلی کو سمندر میں بہت دن کے بعد بھی دیکھا. امام قرطبی نقل کرتے ہیں ان کا اقولہ, ان کا مقولہ نقل کرتے ہیں وہ. تو یہ تعجب کی چیزیں ایسی. قال ذلک ما كنا نبغی, قال حضرت موسیٰ نے کہا وہی تو جگہ تھی, ما كنا نبغی, جس کی ہم تلاش کرتے ہیں, جس جگہ پر تلاش کرتے کرتے ہم ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں, یہ وہی جگہ تھی. فرتدا, دونوں لوٹے, حضرت موسیٰ اور حضرت
یوشا ابن نون دونوں کے دونوں لوٹے علی آثارہما قصاصا، آثار جمع ہے اثر کی، نشان پاؤں کا۔ انسان جہاں پاؤں رکھتا ہے اس کو نشانات قدم کہتے ہیں، یہ عربی میں آثار کہلاتا ہے۔ پاؤں کو دیکھ کر چلنا یہ ہنر ہے۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے کیسے ڈھونڈا تھا؟ آپ کے پاؤں کے نشان سے ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ گئے تھے۔ ماہرین تھے، انہوں نے کہا یہ نشان پاؤں کا غار کی طرف جاتا ہے، پاؤں کا نشان دیکھ کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے جالا مکڑی کا اور انڈے کبوتر کے، جس سے ان کو چکما ہو گیا کہ اگر یہ گئے ہوتے تو جالا ٹوٹ گیا ہوتا، جالا پرانا دکھ رہا ہے، چکما کھا گئے، مگر نشان دے کر وہاں پہنچ گئے، پیروں کا نشان۔ 70 صحابہ کو جو قتل کیا تھا جعرانہ کے موقع پر، وہ بھی مدینے کے کھجور کی گٹھلیاں اور نشانات قدم دے کر پہنچ گئے تھے وہاں تک۔ تو اہل عرب بہت ماہر تھے، ریتی پر پاؤں کو دیکھ کر پاؤں کا نشان پہچان کر راستہ طے کرتے تھے، ان کی مہارت تھی۔ یہاں بھی نشانات قدم کو دیکھ کر چلے۔ ویسے آثار کے معنی آتے ہیں آدمی مرنے کے بعد جو دنیا سے جائے گا تو اس کے پیچھے جو ثواب جاتا رہے گا اس کو بھی آثار کہتے ہیں۔ قدموا آثارہم، سورہ یاسین میں آیا۔ اللہ تعالی ہمارے نشانات قدم کو جس طرح سے محفوظ کرتے ہیں، ہمارے اعمال کا جو بعد میں آنے والا حصہ ہے اس کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم، آگے گیا وہ بھی، جو پیچھے آئے گا وہ بھی، سب محفوظ۔ تو آثار کے معنی نشانات قدم کے آتے ہیں۔ قصصا، تقصص کرنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، اس کو پہچان کر دیکھ کر چلنا۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پھر ان دونوں نے پایا عبدا من عبادنا، عبدن ایک بندہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، یہاں سے نکل گیا عبد، لفظ عبد فرشتے کے واسطے نہیں آتا، عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے۔ تو حضرت خضر وہاں پر موجود ہیں، چادر تنی ہوئی ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، اوپر سے کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہے فوجدا عبدا من عبادنا، پایا ان دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے۔ یہ بندہ ہیں، اکثر شارحین کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، حضرت خضر بھی نبی ہیں۔ اسی رکوع میں آگے چل کر وہ کہیں گے وما فعلتہ عن امری، یہ جو کچھ میں نے کیا ہے بظاہر لگتا ہے خلاف شریعت ہے، لیکن میں نے خدا کے حکم سے کیا ہے، خود سے نہیں کیا میں نے۔ اور خدا کے حکم سے کام کرنے والے کو ہی نبی کہتے ہیں۔ نبی اسی کو کہتے ہیں جہاں خدا کا پیغام آئے۔ اب ان کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے، میں اس کو آخر میں کروں گا، زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں کیا دلائل ہیں، وہ کہاں کہاں ظاہر ہوئے، وہ یہاں متعلق نہیں ہے لفظوں سے۔ تو حضرت خضر کو اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ کہا، تو وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے قتل کیوں کیا وہ آگے بحث آئے گی، کشتی کون توڑا وہ بھی بحث آگے آئے گی، دیوار کیوں سیدھی کیا وہ بھی بحث آئے گی۔ بہرحال وہ فرشتہ نہیں ہیں، انسان ہیں اور ایک نبی ہیں۔ ان کے ذمہ دنیاوی کام لگایا اللہ نے، جیسا کہ ابھی ظاہر ہوگا۔ جیسے موسیٰ کے ذمہ کیا ہے؟ شریعت کو پہنچانا، شریعت پہ عمل کرنا اور کرانا، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ علم الہی ہے۔ لیکن حضرت خضر کا جو علم ہے وہ اسرار کونیات ہے، کون و مکان میں کیا ہو رہا ہے۔ چادر تنی ہوئی ہے، اسی مقام پر جہاں اس سے پہلے ٹھہرے تھے وہاں پر دوسرے اب موجود ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے کہا
یہاں جنگل میں یہاں تو کوئی سلام کرنے والا ہے ہی نہیں، سلام کہاں سے آیا؟ سلام کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں، موسیٰ بنی اسرائیل، موسیٰ ابن عمران۔ بنی اسرائیل قوم کا نام ہے، ابا کا نام عمران ہے۔ یہ کیوں وضاحت آئی؟ بخاری میں ایک لمبا قصہ ہے نوفل بکالی کا۔ نوفل بکالی کہتا ہے یہ موسیٰ جو پیغمبر تھے، یہ موسیٰ خضر کے ساتھ نہیں تھے، دوسرے موسیٰ تھے۔ ابن عباس نے اس کی سخت تردید کی، کہا نوفل بکالی جھوٹ کہتا ہے، یہ خضر کے ساتھ جو موسیٰ تھے وہی موسیٰ ہیں جو بنی اسرائیل کے تھے، صاحب تورات تھے۔ یہ وضاحت موجود ہے بخاری میں، اسی آیت کے ذیل میں موجود ہے۔ تو حضرت نے سلام کیا تو کہا موسیٰ، کون سے موسیٰ؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل۔ یہ وضاحت امام بخاری کر رہے ہیں کہ یہ موسیٰ وہی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے تھے۔ قال لہ موسیٰ، اب یہاں سے جو سوال جواب شروع ہوتا ہے بہت اہم مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں رب کریم آتیناہ رحمتن، ہم نے ان کو رحمت دی، آتیناہ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، رحمتن رحمت کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ کا وجود بھی رحمت ہے، بارش کو بھی رحمت کہا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، جو ہوائیں چلتی ہیں بارش کے پہلے ان کو بھی رحمت کہا گیا ہے، رحمت سے پہلے والی ہواؤں کو۔ تو رحمت اصل میں راحت سے ہے، جس کو راحت پہنچتی ہو ان کو اللہ نے رحمت دے رکھی ہے۔ ذریعہ رحمت مراد ہے تاکہ جنت میں جائیں۔ رحمت کی جگہ جنت ہے اور لعنت کی جگہ جہنم ہے، تو ہم نے ان کو رحمت دے رکھا ہے، یعنی ذریعہ رحمت من عندنا، ہمارے پاس سے۔ لفظ من عندنا سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس بندے کو جو کچھ اللہ دیتے ہیں وہ بندہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیتا، یہ خالص اللہ کی عطا ہے۔ یہ ہے من عندنا، خالص ہمارے پاس سے ہم نے ان کو رحمت دے رکھی ہے۔ وعلمناہ، اور ہم نے ان کو سکھلایا ہے، من لدنا، ہمارے پاس سے، علما، ایک خاص علم سکھایا ہے۔ یہاں دو لفظ ہے، من لدنا، لدن کا ترجمہ اندہ کا ہوتا ہے، جیسے کوئی اندہ کا، تیرے پاس، تو تیرے پاس کا ترجمہ اندہ کا ہے، ویسے من لدن کا ترجمہ بھی وہی ہے، لدن مانے پاس۔ اب اس سے لوگ کہتے ہیں علم لدنی، علم لدنی جو لگتے ہیں یہ لفظ کا بگاڑا ہوا لفظ ہے۔ یہاں جو اللہ نے کہا ہم نے ان کو علم دیا ہے اپنے پاس سے، ایک خصوصی علم، یہ ہے من لدنا علما، ہمارے پاس سے خصوصی علم دے رکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، وہ علم جو ہے آپ کے لیے رحمت ہے، یعنی آپ کے پاس جو رحمت ہے وہ اس مخصوص علم کی شکل میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم بھی ایک رحمت کا ذریعہ ہے، علم بھی رحمت کا ذریعہ ہے۔ بارش سے پہلے ہوائیں بھی رحمت ہے۔ تو رحمت کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن سب کا مقام جنت ہی ہے۔ باطن ہو فیہ الرحمہ، اللہ نے کہا ہے جنت کے بارے میں جب دروازہ بند ہوگا تو باطن ہو فیہ الرحمہ، اندر رحمت ہوگی، وظاہر ہو من قبلہ العذاب، اور باہر عذاب ہوگا۔ تو اس کا مطلب مقام رحمت جنت ہے، لیکن اس کی شکلیں کئی ہوں گی۔ کوئی علم کی بنا پر جائے گا، کوئی مخلوق پر شفقت کی بنیاد پر جائے گا، کوئی ماں باپ کی اطاعت کی بنیاد پر جائے گا، کوئی شہید بن کر جائے گا، کوئی نبی کا ساتھی بن کر جائے گا، شکلیں الگ ہوں گی مگر مقام رحمت ایک ہے۔ تو ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت دے رکھا تھا، اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے خصوصی علم دے رکھا تھا۔ وہی خصوصی علم موسیٰ کے پاس نہیں تھا، دوسرے قسم کا علم تھا، لیکن عالم کو اشتیاق ہوتا ہے۔ آپ کے پاس علم کم ہے تو اشتیاق کم ہوتا ہے، علم زیادہ ہے تو اشتیاق زیادہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ موسیٰ صاحب تورات ہیں، کلیم ہیں، علم سے لبریز ہیں، مگر پھر بھی علم کا شوق زیادہ ہوا مشقت جھیلنے۔ ہمارے نبی کا اعلان اس سے پہلے آ چکا تھا، من ہومان لا یشبعان،
دو پیاسے ہیں کبھی سیراب نہیں ہو سکتے. وہ دو پیاسوں میں کون کون ہیں؟ طالب و علم و طالب و دنیا. مان ہو مان، دو پیاسے لا یشبعان، آسودہ نہیں ہوتے. طالب و علم و طالب و دنیا. اگر علم آیا تو پیاس بجھتی نہیں، بڑھتی. اور مال آیا تو 1 کروڑ کو 2 کروڑ، 2 کروڑ کو 4 کروڑ، شکر بڑھتی چلی جاتی. مال نہیں آیا تو 2 روٹی پہ راضی ہے. مال آتے ہی جوڑنا شروع ہو جاتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ یہ مال آیا تو بڑھتا چلا جاتا. علامہ جامی کہتے ہیں یہ مال آیا تو اس کا بڑھنا ایک حد تک اچھا ہے. جیسے پانی کشتی کے باہر ہے تو کشتی کے لیے اچھا ہے، لیکن وہ پانی اندر آیا تو اب اچھا نہیں ہے. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آپ در کشتی حالانکہ کشتی است. تو پیسہ کماؤ لیکن دل میں مت اتارو اس کو. کشتی چلنے کے لیے، زندگی کی گزارنے کے لیے مال چاہیے، اتنا کافی ہے. اس کو دل میں اتاریں گے، اس کو جمع کریں گے تو پھر آپ کشتی ڈوب جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص علم دے رکھا تھا، وہ علم کی بنا پر ان کی پیاس اور بڑھ گئی. میرے سے زیادہ علم والا ہے تو کیسا علم ہے، کون ہے وہ شخص، اس سے ملیں گے، اس سے علم حاصل کریں گے، اس کی شرطیں پوری کریں گے. کیا کہا؟ قال له موسیٰ هل اتبعوک، کہا ان سے موسیٰ نے کیا میں آپ کی اتباع کروں؟ هل اتبعوک، اتباع جو اردو میں بولتے ہیں نا، کسی کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی سے اتباع ہے. هل اتبعوک علی ان تعلمنی، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں، مما علمت، اس علم میں سے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشدن، نیک بختی کا علم. نیک بختی کا علم یعنی میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کے پیچھے چلوں گا، مگر میری گزارش یہ ہے کہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، علم الہی، اس میں سے آپ مجھے بھی تھوڑا سکھائیں گے. سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر کو معلوم تھا یہ صاحب شریعت ہیں، جب بھی کوئی کام کروں گا بظاہر شریعت کے خلاف نظر آئے گا تو یہ برداشت نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے علماء کا کام ہے غلطی پر چپ نہیں بیٹھنا. دیکھو یہاں 3 دفعہ وعدہ کرنے کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھ سکے، کیونکہ غلطی پر بول دینا پڑے گا. نہیں بولیں گے تو سوال ہوگا. اس لیے غلطی پر چپ نہیں بیٹھنا ہے، بولنا ہے. اس لیے حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. قال انک، کہا بے شک تم، لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، معیہ میرے ساتھ، صبر کے معنی برداشت کرنا، ضبط کرنا. صبر کے 3 معنی آتے ہیں. تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. نیکی کرنے میں تکلیف ہو جھیلنا، یہ بھی صبر ہے. مرضی کے خلاف حالات پیش آئیں ان کو بھی جھیلنا، یہ بھی صبر ہے. گناہ چھوڑنے پر تکلیف ہوتی ہے نا، یہ بھی صبر ہے. کوئی بیڑی پینے والا ہے، مت پیو بولو، اس کو نہ پینے میں تکلیف ہے، نہ پینے میں تکلیف ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا. گٹکے والا، پان والا، نشے والا، اس کو بولو تم خالی چھوڑ دو، کچھ کرنا ہے کیا؟ کچھ کرنے نہیں ہے، نہ کرنا ہے خالی، مگر وہ چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ یہ بھی صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے. یہ 100 رکعت پڑھنا آسان ہے، بیڑی چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ اس کی لت لگی ہوئی. تو یہ بھی صبر کی قسم میں آتا ہے. تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، خضر خود کہتے ہیں اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو ایسی باتوں پر جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے خبر کے ذریعے. خبرہ ما یخبر بہ، جب خبر دی جائے گی کہ حالت یہ ہے تو آدمی صبر کر لے گا، لیکن خبر نہیں دی جائے گی تو ظاہر جو نظر آئے گا اس پر صبر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ خلاف شریعت نظر آتا ہے. بول رہا ہوں
خلاف شریعت ہے نہیں، نظر آتا ہے، اس لیے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ایسا ہی ہوا، حضرت موسیٰ برداشت نہیں کر سکے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم صبر کیسے کرو گے ایسی چیزوں پر جس کا تم نے احاطہ نہیں کیا ہے واقفیت کی بنیاد پر۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہا ان قریب تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا تو صابر۔ یہ جملہ وہی ہے جو حضرت اسماعیل کا ہے، وہاں مذبوح ہونے پر صبر اور یہاں خاموش رہنے پر صبر، لیکن دونوں میں انشاءاللہ ہے۔ انشاءاللہ کے بغیر جائز نہیں ہے بولنا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے، اللہ چاہے گا تو آپ قدم ثابت رہیں گے، نہیں تو نہیں رہیں گے۔ تو انشاءاللہ ضروری ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو پائیں گے صابر۔ وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور نافرمانی میں نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ امرن میں جو تنوین ہے یہ تنوین برائے تعمیم ہے، کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، کہا پس اگر تم میری اتباع کرتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، فلا تسألنی، تو مجھ سے سوال مت کرنا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود بیان کر دوں تمہارے لیے اس میں سے بطور تذکرہ۔ میں خود بیان کروں تو سن لینا، جب تک میں خود سے بیان نہ کروں تم کوئی سوال کسی شے کے بارے میں مجھ سے نہیں کرنا۔ ایگریمنٹ ہو گیا، اب دونوں کے دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ فانطلقا، دونوں چلے، یہاں ہونا تھا تینوں چلے، ہاں جی تینوں چلے نا، دونوں کیسے ہوتے؟ فانطلقو ہونا تھا، لیکن متبوع کو شمار کرتے ہیں، تابع کو شمار نہیں کرتے۔ پہلے حضرت موسیٰ متبوع تھے، یوشع ابن نون ان کے تابع تھے، اب حضرت خضر متبوع ہیں اور موسیٰ ان کے ساتھ ہیں، اور موسیٰ کے ساتھ دوسرے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو اصل کیا ہوا؟ دو ہیں پیشوا اور ایک ہیں خادم۔ تو کیا کہا؟ فانطلقا، دونوں چلے۔ خادم کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اہمیت ظاہر کرنا مقصود ہے، جو آیا ہے سفر میں لے کے، یہاں سے لکھا ہے فقہا نے، بیوی شوہر کے تابع کیوں ہوتی ہے؟ سفر میں اصل جو آدمی ہوتا ہے خادم اس کے تابع ہوتا ہے، وہ قصر کرے گا یا سفر کرے گا یا حضر میں رکے گا، اس کے نیتوں کا امکان اس کے مالک کے ذمہ ہوتا ہے، متبوع کے ذمہ ہوتا ہے، تابع کے ذمہ نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا دونوں کے دونوں چلے، یہ حضرت موسیٰ اور خضر ہیں۔ اب یہاں سے یوشع ابن نون کا تذکرہ نہیں آئے گا، ضمنی آئے گا، ضمناً آئے گا، یہاں سے یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، یہاں تک کہ جب دونوں پہنچے ہیں ایک دریا کے کنارے پر تو کشتی میں لوگوں نے بیٹھا لیا۔ لکھا ہے کہ حضرت خضر کو سب پہچانتے تھے، انہوں نے کرایہ کے بغیر بٹھا لیا کشتی میں، آپ کو بھی آپ کے ساتھی کو بھی، سب کو بٹھا لیا بغیر نول۔ امام بخاری کہتے ہیں کرایہ نہیں لیا، پہچانتے تھے خضر کو، بٹھا لیا، کشتی میں بٹھا لیا۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، کلہاڑی سے اکھاڑ دیا۔ حتی اذا رکبا فی السفینہ، دونوں سوار ہوئے کشتی میں اور کشتی کو حضرت خضر نے پھاڑ دیا۔ خرقہ کا ترجمہ پھاڑنا بھی آتا، اور کشتی میں سے ایک تختی کو اکھاڑنا بھی ایک معنی میں پھاڑنا ہی ہے۔ اب خدا کی قدرت دیکھیے، پانی میں اگر کشتی چلتی ہوئی ہے اور ایک تختہ نکال دیے تو کیا ہوتا؟ پانی اندر آتا۔ پانی اندر کیوں نہیں آیا؟ دو لکھا، ایک تو خدا کی قدرت، اور یا بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خضر نے تختی تو توڑا مگر شیشہ لگا کے بند کر دیا اس کو، پانی نہیں آئے جیسا، پانی نہیں آئے جیسا اس کو بند کر دیا، شیشہ لگایا۔ آیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے،
روایت میں یہ ہے کہ پانی نہیں آیا. پانی نہیں آنا کوئی پہلی بار نہیں ہے. آپ نے حضرت موسیٰ کا صندوق یاد ہوگا آپ کو، سورہ قصص پارہ 20 میں آیا ہے. اگر صندوق پوری طرح بند کر دیا گیا ہوتا تو گھٹن سے بچہ مر جاتا، اور اگر صندوق میں ہوا آنے کا راستہ چھوڑا جاتا تو پانی دھیرے دھیرے آ کر صندوق غرق ہو جاتا. لیکن صندوق نہ غرق ہوا نہ بچہ دم گھٹ کے مرا. کس کی قدرت تھی یہ؟ وہی قدرت یہاں بھی ہے. تختہ توڑ دیا گیا لیکن پانی نہیں آیا، کشتی نہیں ڈوبی، کیونکہ یہ خدا کے حکم سے تھا. آگے آ رہا ہے خدا کا حکم کہاں سے آیا، اسی رکوع میں آ رہا ہے آگے. قال اخرقتها لتغرق اهلها. حضرت موسیٰ نے فوراً ٹوکا، کیونکہ بظاہر کرایہ لیے بغیر جو بٹھا رہے ہیں ان محسنوں کی کشتی کو خراب کرنا یہ کون سا اچھا کام ہے، تو ٹوکنا پڑے گا. حضرت خضر کو حضرت موسیٰ نے یہی کہا کہ جنہوں نے کرایہ نہیں لیا ان کی کشتی کو آپ نے خراب کر دیا. اخرقتها، تم نے پھاڑ دیا، تم نے چھید کر دیا. لتغرق اهلها، تاکہ اس کے اہل غرق ہو جائیں، پانی میں ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق تم لائے ہو بہت خراب بات، خطرے کی بات لائے ہو. شیئن کے ساتھ امرن ہے، امرن مانے ایسا میٹر، ایسا معاملہ جو خطرناک ہے، پورے لوگ ڈوب سکتے ہیں، مر سکتے ہیں. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. کہا میں نے کہا تھا نا کہ بے شک تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے میرے ساتھ صبر کرنے کی. وجہ نہیں بتایا ابھی تختی کا کیوں توڑا، وجہ نہیں بتایا، وعدہ یاد دلایا. وعدہ یاد کرو، ٹوکیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں، جب تک ہم نہیں بولیں گے خود سے تب تک تم سوال نہیں کریں گے. وعدہ یاد آیا؟ یاد آیا. کیا کہتے ہیں؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت. یہ پہلا نسیان ہے، دوسرا بطور شرط ہے، تیسرا فراق ہے. یہ جو ہم نے آپ سے سوال کر لیا یہ ہم بھول گئے. نسیان دیکھو پھر آیا، نسیتو، میں بھول گیا تھا اپنا وعدہ، میرا مواخذہ مت کرنا. ولا ترہقنی من امری عسرا، اور مت تنگی کرنا میرے اس معاملے میں. ترہقنی ارہاق سے ہے، پہنچانا. میرے معاملے کو اتنا دور تک نہ پہنچانا کہ معاملے میں تنگی ہو جائے، دوستی ٹوٹ جائے. اس ایک کو وعدہ خلافی نہیں سمجھنا، بلکہ یہ نسیان پہ معمول کرنا اور چھوڑ دینا. فانطلقا، دونوں پھر چلے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ جب ملاقات ہوئی دونوں کی ایک غلام سے. یہاں غلام مانا لڑکا، عربی میں غلام کہتے ہیں. حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے، وہاں بھی غلام ہے، یا بشرا ھذا غلام. تو غلام عربی زبان میں بچے کو کہا جاتا ہے. قرآن کی اصطلاح میں غلام ایک بچہ ملا، اور بچے کی عمر زیادہ ہوتی تو غلام نہیں بولتے اس کو، رجل بولتے، مرد بولتے اس کو. غلام بولنے کا مطلب ابھی وہ بالغ نہیں ہوا ہے، بلوغ سے کم عمر والا ہے. اس لیے جب نابالغ ہے تو اس کا گناہ بھی گناہگار نہیں بناتا اس کو. کیا کہا اس کو؟ اذا لقیا غلاما، جبکہ دونوں کی ملاقات ہوئی یہ غلام سے، ایک کم سن لڑکے سے. فقتلہ، حضرت خضر نے اس کو قتل کر دیا، اٹھا لیا منڈی اوپر سے. قال اقتلت نفسا زکیہ، کہا کیا تم نے قتل کر دیا ایک ایسے نفس کو جو زکیہ ہے. زکیہ مانے بے گناہ، زکیہ مانے گناہوں سے پاک. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ نابالغ ہے، بالغ ہوتا تو گناہوں سے پاک کوئی ہوتا ہی نہیں، سوائے نبیوں کے معصوم کوئی ہوتا ہی نہیں. بغیر نفس، بغیر کسی معاوضے نفس کے کسی کو قتل کیا ہوتا، اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا، قصاص ہوتا تو الگ مسئلہ تھا. بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے کے ایک ہونہار کو آپ نے مار دیا. لقد جئت شیئا نکرا، اوپر کیا تھا؟ امرا، یہاں کیا ہے؟ نکرا. یعنی یہ معاملہ اس معاملے سے زیادہ سخت ہے. وہاں تو لکڑی پہ بلا گئی تھی، یہاں تو جان پہ بلا چلی گئی. لقد جئتا، تم لائے ہو، شیئا، ایک ایسا کام، نکرا جو قابل نکارت ہے، یعنی قابل مذمت ہے، بے جا حرکت ہے.
حضرت خضر نے پھر یاد دلایا، قال الم اقل لک، لک یہاں اضافہ ہے، پہلے کیا تھا؟ قال الم اقل لک وہاں نہیں تھا، کیوں؟ تاکید ہے، یہ تاکید ہے، پہلی بار تم سے میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ قال الم اقل لک، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے؟ انکا، بے شک تم، لن تستطیع، ہرگز استطاعت نہیں رکھتے، معیہ صبران، میرے ساتھ صبر کر لینے کی، میرے ساتھ صبر کی تم میں طاقت نہیں ہے۔ قال ان سألتک عن شیء، کہا اگر میں نے سوال کیا آپ سے کسی شے کے بارے میں اس کے بعد، فلا تصاحبنی، تو مجھے مصاحبت مت رکھنا، مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ یعنی پہلے نسیان تھا اور اب بطور شرط کے ہے، یہ آخری چانس ہے، اگر اب زبان کھولا تو مصاحبت ختم کر دینا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تحقیق کہ تم پہنچے ہو میری طرف سے عذر کو، یعنی ایسا عذر ہے کہ اب اس کے بعد فراق ہو جائے گا، دوستی باقی نہیں رہے گی، یعنی مصاحبت باقی نہیں رہے گی۔ فانطلقا، دونوں پھر چلے، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ دونوں آئے، اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما، ان سے کھانا مانگا۔ استطعما کے معنی طعام کی خواہش کی۔ اب آپ کہیں گے طعام کی خواہش کرنا کیا جائز ہے؟ ایسے گاؤں میں جہاں ہوٹل نہیں ہوتی، اگر گاؤں والے نہ کھلائیں تو بھوکا مر جانا پڑے، ایسی جگہ پر کھانا طلب کرنا ہے، اور گاؤں والوں پر لازم ہے کہ ضیافت کریں۔ صاحب قرطبی لکھتے ہیں شہر والوں پر ضیافت واجب نہیں ہے، نوٹ دے دو جاؤ کھا لو بولو ہوٹل میں، مگر گاؤں میں کیا کریں گے؟ گاؤں میں ہوٹل نہیں ہوتی تو کھانا کہاں کھائیں گے؟ اب کوئی نہ کوئی کھلائے گا تو کھائیں گے۔ اس واسطے یہاں لفظ کیا ہے؟ اہل قریتین، گاؤں کا لفظ ہے، شہر کا لفظ نہیں ہے۔ اہل قریتین، گاؤں والوں کے پاس پہنچے، استطعما، ان سے کھانا طلب کیا، اہلہا، گاؤں والوں سے، فابوا، انہوں نے انکار کیا، کھانا کھلانے سے، مہمان بنانے سے، ضیافت کرنے سے، فابوا، سب نے انکار کیا۔ فابوا ان یضیفوہما، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے انکار کیا۔ انکار کرنا جائز ہے کیا؟ یہ الگ بحث ہے۔ ایسے موقع پر ضیافت کرنے سے انکار کرنا جائز نہیں ہے، جہاں جان کا خطرہ ہے بھوک کی وجہ سے ضیافت کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہاں مہمانی کا اکرام نہیں ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ایسا پیش آیا تھا۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں 300 آدمی گئے، گاؤں میں پہنچ گئے، کھانے نہیں، لوگوں سے کہا کھانا کھلا دو، کہا نہیں کھلاتے۔ اللہ کھلانا چاہتا ہے تو کون روکتا ہے؟ سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، بعض نے کہا سانپ نے کاٹ لیا، بعض نے کہا کوئی موذی جانور کاٹ لیا، اب وہ تڑپ رہا ہے، مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے کوئی پھونک جھاڑ کرنے والا؟ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں آئے، پھر انہوں نے کہا تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اب پھوکٹ میں ضیافت نہیں کریں گے، پھوکٹ میں ہم بھی دوا علاج نہیں کریں گے، علاج کرانا ہے تو 30 بکری دینا، ایک بکری بھی نہیں، 30۔ مرتا کیا نہیں کرتا، آج کل کیسا دیتے ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ، مرتا کیا نہیں کرتا، جتنا ہے پورا خالی۔ تو 30 بکری کیا بڑی بات ہے، بکری طے ہو گئی، علاج ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ٹھیک ہو گئے، بکری لے کے آ گئے۔ حضور نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ، تاکہ لوگوں کو شبہ نہ رہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ایسا رکھا ہے، مگر ہم ہیں کہ کتنا ہی بولتا ہوں، اپنے اوپر پھونک لیا کرو، میرے پاس تھکا رہتا ہوں، یہاں آتے پھونک مارو بولتے، بھئی کتنا سمجھاؤں میں، اپنا پڑھ لیا کرو بولتا ہوں، پھر آگے کھڑے ہوتے پھونک مارو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا آتا ہے تو تم پھونک مرانے کے لائق نہیں ہے۔ جس بچے کو نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھنا، اس پر دم کرنا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، پڑھ نہیں سکتا ہے، ان کو دم کرنا ہے۔ آپ میرے کو کیوں دم کرنا چاہتے؟ آپ خود دم کر لینا۔ تو سورہ فاتحہ پڑھو۔ حضور نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟
پھر فرمایا کہ سوائے موت کے اس میں ہر مرض کا علاج ہے۔ تو ابو سعید خدری نے علاج کیا تھا۔ تو یہاں پر ابھی حضرت موسیٰ نے کھانا مانگا تو کھانا نہیں دیا، ایک دیوار گرتی نظر آئی، دیکھو جملہ یہاں ہے، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا، ان دونوں نے پایا ایک دیوار، یرید ارادہ کر رہی تھی وہ دیوار، یعنی ان ينقضا، کہ وہ گر جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں دیوار پرانی ہے، بارش کی بنا پر لٹک گئی ہے، اب تب میں گرنے والی ہے، جیسے بولتے ہیں نا آدمی لٹک گیا، ہمارے پاس محاورہ ہے، پیلا پتا ہرا پتا، پہلے کون جائے گا؟ پیلا پتا جائے گا۔ ایک دیوار سیدھی ہے، ایک دیوار ٹیڑھی ہے، پہلے کون گرے گی؟ یہ ہے یعنی انقضا، دیوار گرنا چاہتی تھی ٹوٹ کے۔ حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے کیا کیا اس کو؟ فَأَقَامَ، سیدھے کر دیا۔ تھوائی کہاں تھا، معمار کہاں تھا، سیمنٹ کہاں تھی، کچھ نہیں، ہاتھ لگایا سیدھی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ خضر کا ہے لیکن قوت اس میں اللہ کی ہے، خدا کے حکم سے ہو رہا نا۔ آگے آ رہا جملہ، خضر نے کوئی کام خود سے نہیں کیا ہے، اس کی تعویل آگے آ رہی ہے۔ حضرت خضر نے کہا یہ ہے وہ جس پر تم برداشت نہیں کر سکے، یہ سب میں نے خود سے نہیں کیا ہے۔ تو دیوار کو بھی خدا کے حکم سے کیا، اس سے ہاتھ لگایا سیدھی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان کا کام پھوکٹ میں کر دیا آپ نے، چاہتے تو پیسہ لے سکتے تھے اس دیوار پر، دیوار سیدھی کرنے کا معاوضہ لیتے، کھانا نہیں کھلایا ان لوگوں نے تو ہم کم سے کم کھانا تو کھا لیتے تھے اس کے بدلے میں۔ اللہ والے یہ نہیں دیکھتے کہ بدلے میں کیا ملے گا، اللہ والے یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا حکم کیا ہے۔ یہ ہے سبق۔ خضر کے سامنے کھانا نہیں تھا، خدا کے حکم کی تعمیل تھی۔ حضرت موسیٰ بظاہر شریعت پیش کرتے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کیا جو ان کا حق تھا، تو پھر دیوار سیدھی کر کے اجرت لے سکتے تھے نا، کھانے میں کام آتی تھی وہ، شریعت یہی تو کہتی ہے۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہا اگر تم چاہتے تو لے سکتے تھے اس پر اجر، یعنی محنتانہ حق الخدمت، دیوار سیدھی کرنے کا بدلہ لے سکتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا اب آ گیا جدائی کا وقت۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کہا یہ ہے فراق میرے اور تیرے درمیان، اب جدائی ختم۔ پہلا نسیان تھا، دوسرا شر تھا، اب تیسرے میں فراق ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان قریب میں اب تم کو بتا دیتا ہوں، تأویل مانے اس کے بارے میں اس کا انجام، جس پر تم صبر نہیں کر سکے، تم جس کے روکنے پر استطاعت نہیں رکھ سکے، بول پڑے، یعنی نہ بولنا جو تھا صبر کا مقام، وہ صبر کھو بیٹھے، ان باتوں کو میں اب تم کو بتا دے رہا ہوں، بتانے کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں یہی صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب انہوں نے ان کی توجیہات بیان کرنا شروع کر دی۔ اما السفینۃ، بہرحال کشتی، فکانت لمساکین، وہ تھی چند مسکینوں کی، 10 بھائی تھے، 5 کام والے تھے اور 5 اپاہج تھے، یہ پانچوں کھانا لاتے تھے اسی کشتی سے کما کر۔ فکانت لمساکین، تو مسکین کی تعریف یہ ہے جس کے پاس آمدنی تو ہو لیکن خرچہ پورا نہ ہوتا ہو، یہ مسکین کی تعریف صحیح۔ ہاں، یعملون فی البحر، سمندر میں وہ کام کرتے تھے۔ فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ اردت، میں نے ارادہ کیا۔ آخر میں کہیں گے میں جو کچھ کیا ہوں اللہ کے حکم سے کیا ہوں، مگر یہاں اردت کہتے ہیں، میں نے ارادہ کیا، کیوں؟ عیب کرنا ہے نا، عیب کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ جیسے ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا وہی بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے، ایسا نہیں کہا، میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی بیماری خراب چیز ہے، میری خرابی کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی زیادہ جگتا ہوں، کبھی زیادہ کھا لیتا ہوں، بدن کے
حفظان کا خیال نہیں کرتا ہوں تو میں بیمار خود پڑتا ہوں۔ تو انسان کے لیے حکم یہی ہے، ادب کا تقاضا ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ خرابی کو اپنے طرف منسوب کرنا اور اچھائی کو اچھوں کی طرف منسوب کرنا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کو میں عیبدار کروں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، اور تھا اس کے آگے ایک بادشاہ۔ وراءن کے معنی پیچھے کے آتے ہیں، کشتی کے پیچھے یعنی اب آنے والا، اس کشتی کے پیچھے یعنی اب آنے والی منزل۔ ملکن، ایک بادشاہ، یاخذ، لے لیتا، کل سفینۃ، ہر کشتی کو غصباً، چھین کر، غصب کر لیتا، ہر کشتی کو چھین لیتا تھا وہ، مگر جب دیکھتا کہ انگوٹھا کٹا ہے تو چھوڑ دیتا۔ تو مشہور قصہ ہے، کسی بادشاہ نے کہا پکڑ لاؤ، کسی کی قربانی دینا ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے تو کہا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، کہا چھوڑ دو، قربانی نہیں ہوتی اس کی۔ جب انگوٹھا کٹا تھا تو اس کے ساتھی نے کہا اللہ کی مرضی جو ہوتی وہ اچھا ہوتا۔ تو اس نے کہا کم بخت میرا انگوٹھا کٹ گیا ہے اور تو بولتا ہے اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب آج بچ گیا تو کہتا ہے صحیح کہا تھا اس نے، انگوٹھا نہیں کٹا ہوتا تو آج گردن کٹتی تھی میری۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، سمجھ میں بعد میں آتی ہے، بچ گیا انہیں۔ انگوٹھا کٹا ہوا عیبدار ہے، یہ کشتی کو عیبدار کر دیا ہوں کہ اب نہیں لے سکتا، اس نے چھوڑ دیا۔ کشتی خراب ہے کیوں لینا، اچھی کشتی لیں گے۔ تو عیبدار کیا میں نے کشتی کو تاکہ کشتی والوں کی کشتی بچ جائے، یہ بچانے کے لیے کیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور بہرحال غلام یعنی بچہ، پس تھے اس کے ماں باپ مؤمنین، مومن۔ فَخَشِينَا، ہم کو اندیشہ ہوا، خشینہ جمع کا صیغہ ہے، بہت بڑی بحث ہے۔ ہم کو اندیشہ ہوا یعنی حضرت خضر نے اللہ سے دعا کیا کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، ماں باپ کی محبت میں باپ پر زور ڈالے گا، کفر کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا سبب بنے گا، ایسی اولاد سے اولاد کا نہ ہونا اچھا ہے۔ یہ سب پوشیدہ یہاں۔ فخشینا، ہم کو اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ مجبور کریں گے، سرکشی کریں گے اور کفر پہ مجبور کریں گے۔ ماں باپ محبت میں وہ کریں گے جو کفر ہے، جو سرکشی ہے، نتیجہ جہنم کی طرف ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا، بچے کو قتل کر دیا اور اللہ سے دعا کیا کہ اس کے بدلے میں صالح اولاد دے دے۔ اللہ نے اس کے بدلے میں نیک لڑکی دیا، جس سے 2 نبی پیدا ہوئے۔ صاحب قرطبی کہتے ہیں اس سے کفر کا خطرہ تھا اور اس سے نبی پیدا ہوئے، نیکوں کا بہار آ گئی، موسم آ گیا بہاروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو دیا، خضر کو کیا معلوم لڑکا پیدا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی، کون پیدا ہوگا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان لڑکی لڑکا دینے پر قادر نہیں ہے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا، ہم کو اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی کریں گے، ماں باپ کو کفر پر مجبور کریں گے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، ہم نے ارادہ کیا۔ دیکھو یہاں اردنا لائے جمع، اوپر کیا تھا، اردتو، میں نے۔ اردنا کیوں کہا، کیونکہ ایک بچے کو قتل کرنا، پھر دوسرا بچہ عطا کرنا، ارادہ خدا کا شامل ہونا ضروری ہے، ورنہ اولاد کون دیتا، اللہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی ہوگی کہ اس کے بدلے میں دوسری اولاد دے دو، اللہ نے منظور کر لیا، تو یہ فاردنا ہے، ہم نے ارادہ کیا۔ ان یبدلہما، کہ تبدیل کر دے ان دونوں کے لیے، ربہما، ان کا رب، خیرا منہ، اس سے بہتر، زکاتن، صاف ستھرا، واقرب رحمہ، اور زیادہ قریب ہو رحم کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، اللہ نے عطا کر دیا۔ اب تیسری چیز دیکھو، وَأَمَّا الْغُلَامُ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور بہرحال دیوار کا حال کیا ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار جو گرنا چاہتی تھی یہ 2 بچوں کی تھی، یتیم لڑکوں کی۔ غلام یہاں بھی بچے ہیں، یتیمین دونوں یتیم۔ یتیم کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور باپ مر جائے تو اس کو کیا کہیں گے،
یتیم کہیں گے. بالغ ہونے کے بعد سب کے باپ مرتے, یتیم نہیں ہوتا. نابالغ ہو اور باپ مر جائے, یہ دونوں یتیم تھے. فی المدینتی, شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور تھا اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ. خزانہ کس کا ہے؟ جو مر چکے ہیں. لیکن میراث کس کی ہے؟ دو یتیم بچوں کی ہے. باپ نیک تھا, اس کے خزانے کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیتا, خضر کو لگا دیا کام پہ. اس خزانے میں کیا تھا؟ ایک سونے کی تختی تھی. اس تختی پہ 7 چیزیں لکھی تھیں. 7 چیزیں. وقت بتا رہا ہے, چلو جلدی ختم کرو, تفصیل میں نکو جاؤ. 7 چیزیں لکھی تھیں, مگر یہاں اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. حدیثوں میں آیا ہے 7 چیزیں تختی پر موجود تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی موجود ہے, نصیحتیں موجود تھیں, مگر یہاں اللہ نے اسے خزانہ کہا ہے. مال ہے, وہ یتیموں کا مال ہے. اگر کوئی انسان نیک ہے, زکوٰۃ کا پابند ہے, تو اس کی اولاد کی خیبر گیری خضر کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, خضر کی سنت ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور تھے ان کے والد. ابوہما, ان دونوں کے والد کیا تھے؟ صالحہ, نیک تھے. صالح کہتے ہیں جو خدا کو پسند ہو. جس کو اللہ پسند کر لے وہ صالح کہلاتا ہے. اس کو مخلص کہتے ہیں, اس کو مقرب کہتے ہیں. اللہ نے ان کو چن لیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ, تیرے رب نے ارادہ کیا, أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا, کہ وہ دونوں پہنچیں اپنے شباب کو. اشد کہتے ہیں اس عمر کو جس میں پختگی آتی ہے. بعض نے 25 سال کہا ہے اور بعض نے 40 سال کہا ہے. سورہ احقاف پارہ 26 کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں 40 سنہ آیا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سنہ. اسی وجہ سے لفظ اشدہ کا مطلب کیا ہوگا؟ 40 سال. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا, اور نکالنے وہ اپنا خزانہ. رحمتًا مِّن رَبِّكَ, یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, یہاں آ جاؤ, یہ ہے جملہ جو سب سے لگا ہوا ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي, اور نہیں کیا میں نے یہ سب اپنی مرضی سے, اپنے حکم سے. کس کے حکم سے کیا؟ یہ اللہ کے حکم سے کیا. اب اللہ نے حکم کیوں دیا ایسا؟ کشتی غصب سے بچانے کے لیے. اور بچے کو قتل کیوں کر دیا؟ تاکہ ماں باپ کفر کی طرف نہ جائیں محبت پدری میں, اور اس کے بدلے صالح اولاد دے دیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے, بہت بڑا سوال ہے, ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن ضروری ہے, نہیں تو آپ رہ جائیں گے محروم, رمضان تک بھول جائیں گے. اب تفسیر مظہری میں قاضی صاحب لکھتے ہیں, اللہ کے علم میں اگر یہ تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو باپ کو کافر بنا دے گا, تو اللہ کے علم کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس کو بڑا ہونا تھا اور باپ کو کفر کا سبب بنانا تھا. قتل کر کے اللہ کے علم کے خلاف کیسے کیا خضر نے؟ کیسے خضر نے کیا؟ علم الہی کے خلاف کیسے کیا؟ صاحب مظہری لکھتے ہیں اللہ کے علم میں اسی شرط کے ساتھ معلق تھا, اگر زندہ رہے گا تو باپ کے لیے کفر کا سبب بنے گا. اسی لیے تو خضر نے زندہ رہنے نہیں دیا اس کو. قاضی ثناء اللہ صاحب نے بڑی پتی کی بات لکھی ہے, اگر وہ ہوتا تو ہوتا. اس کو بولتے ہیں مشروط. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں, تقدیر معلق, تقدیر مبرہن. مشیت ہے, اگر کسی میں مشیت ہے, اگر یہ قرآن سننے جائے گا تو سدھر جائے گا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ مشیت کہتے ہیں اس کو. نہیں جائے گا تو بگڑ جائے گا. تو جو چیز کسی پر معلق رکھی ہو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق, اور جو بالکل طے شدہ ہو اس کو انمٹ کہتے ہیں, وہ تقدیر مبرم ہے. اگر وہ زندہ رہے گا تو کفر کا سبب بنے گا, وہ زندہ نہیں رہے گا تو کفر کا سبب نہیں بنے گا. تو ایسا شرط کے ساتھ لکھا تھا اللہ نے. اور تیسری بات جو دیوار کی ہے, نیکوں کا مال بھی ضائع نہیں ہوتا اور ان کی اولاد کی حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں. جب نیک بندہ
توتلا ہو کر اللہ کے صفت رحمان کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کے باپ سے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں. یہ بیٹا ہے میرے رحمان اور رحیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں تو صفت رحمت کا تقاضا ہوتا ہے. یہ تمام تفصیل سنا کر خضر کہتے ہیں ذالک التأویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع، جس کی تم استطاعت نہیں کر سکے، علیہ صبرا، جس پر صبر نہیں کر سکے. دیکھو یہاں تستطیع ایک تے حذف ہے، اوپر تستطیع آیا ہے. تستطیع واقعہ بیان کرنے سے پہلے تستطیع تھا، تم استطاعت نہیں رکھ سکو گے، اور یہاں ہے پورا بیان کر دیا تو کہا یہ وہ واقعات ہیں جن کو تم صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے. یہاں تک ہم نے جیسا نیت کی تھی 2 رکوع کریں گے، 2 رکوع پورا ہو گیا. دیکھو گھڑی دیکھ لو آپ، 2-3 منٹ آگے پیچھے ہوا، 2 رکوع مکمل ہوا، بات ختم ہو گئی. اب جو کچھ ہوگا رمضان کے بعد ہوگا، رمضان سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. ہاں آج 2 باتوں کا اعلان ہے.